أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روزی جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ محترم سامعین، کل کے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر بیان کی تھی۔ آج سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کریں گے۔ الرحمن الرحیم کے متعلق تفصیلی کلام تو میں نے تسمیہ میں کر لیا ہے۔ یہاں پر صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین نے الحمدللہ رب العالمین اپنی ذات کے لیے کئی اوصاف بیان کیے۔ پہلا وصف بیان کیا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، پروردگار ہے جہانوں کا۔ دوسرا اور تیسرا وصف الرحمن الرحیم، وہ ذات رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم وصف کو ذکر اس لیے کیا کہ جب یہ کہا گیا کہ اس اللہ کی تعریف کرو جو جہانوں کا مالک ہے، مربی ہے، تو کبھی کبھی مربی وہ سختی کرنے والا ہوتا ہے، وہ ظالم اور متعنت ہوتا ہے، تو اس سے خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ مربی ہے لیکن اس کی تربیت بہترین نہیں ہوگی، وہ بندوں کا جو تعہد، بندوں کی جو تربیت کرتا ہے اس میں نقص ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کی نفی کر دی اور فرمایا الرحمن الرحیم، وہ عالمین کا رب ہے لیکن وہ رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اس کی ربوبیت کے اندر اس کا رحمت شامل، اس کا احسان شامل، اسی کے رحمت کی وجہ سے اس کے مخلوق وجود میں آتے ہیں، اسی کی رحمت کی وجہ سے اس کی مخلوقات تصرف کرتے ہیں، اور اپنی رحمت کی وجہ سے وہ اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ تو لہٰذا وہ مربی ہے لیکن جبار اور ظالم مربی نہیں، بلکہ الرحمن الرحیم وہ صرافہ رحمت ہے۔ لہٰذا اس انداز سے گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مزید ترغیب دی کہ تم اسی ذات کی عبادت کرو اور اسی کی حمد اور تعریف بیان کرو، اور ان کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ بھی اپنی زندگی کو رحمت اور احسان پر قائم کرے، یعنی جس طرح ان کا پروردگار وہ رحمان اور رحیم ہے، تو اسی طرح بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر اللہ کی یہ صفت، یعنی صفت رحمت اور صفت احسان اپنے اندر پیدا کرے، نہ یہ کہ اس کے بندے متکبر، سرکش اور ظالم بن جائے۔ اس لیے کہ فالراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روزی جزا کا مالک ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے موجبات حمد کو بیان کیا، موجبات حمد یعنی اللہ حمد کا کیوں مستحق ہے، اور
وہی ذات اکیلے حمد کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ مربی ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ منعم اور کریم ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ پروردگار روزی جزا کا مالک بھی ہے۔ مالک، اس آیت کے اندر دو قراتیں ہیں، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین۔ اگر مالک تو یہ ملک سے صفت ہے، اور ملک کا کیا مطلب؟ حیادت الشیء مع القدرت علی التصرف فیہ، کسی چیز کو جمع کرنا اس طور پر کہ اس چیز کے اندر تصرف پر آدمی قادر ہو تو اس کو ملک کہا جاتا ہے۔ اور عرف میں یوم کا اطلاق طلوع الشمس سے لے کر غروب الشمس تک کے وقت پر یوم کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہاں سے یوم سے مراد دن مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مطلق زمانہ اور قیامت مراد ہے۔ اور الدین، دین کا معنی جزا یعنی بدلہ اور حساب، اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنتہ بما صنع، کہ اس کے کام کی وجہ سے میں نے اس کو بدلہ دیا، یا کما تدین تدان۔ اور یہ حدیث کے اندر آتا ہے الکیس من دان نفسہ، یعنی عقل مند آدمی وہ ہے حاسب نفسہ، جو اپنے نفس کا حساب کرے۔ تو یہ تو الفاظ کی تحقیق ہو گئی۔ اب آیت کریمہ کا معنی کیا ہوا؟ مالک یوم الدین، کہ وہ پروردگار قیامت کے دن کے امور میں تصرف کرے گا، یعنی قیامت کے دن کے امور، حساب، ثواب، عقاب، یہ سب پر اللہ رب العالمین ایسا کرے گا جس طرح مالک اپنے مملوک کے اندر تصرف کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا، والامر یومئذ للہ، اس دن سارا اختیار اللہ کے سپرد ہوگا۔ اور یہاں پہ ایک دوسری قرات ہے مالک کی جگہ پہ ملک یوم الدین، ملک ملک سے ہے، اور ملک کا معنی بادشاہت۔ ملک اس صورت میں آیت کریمہ کا معنی پھر یہ ہوگا کہ مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے امور کا تدبیر کرنے والا ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین بادشاہوں کی طرح اس کا تسلط، اس کا غلبہ ہوگا۔ ہر چیز میں اس دن اللہ رب العالمین کا امر جاری ہوگا، ہر چیز میں اللہ کا تصرف ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اس دن کس کے لیے بادشاہت ہوگی؟ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو واحد اور قہار ذات ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ملکیت کو اور بادشاہت کو قیامت کے دن کے ساتھ خاص کیا گیا، حالانکہ اللہ رب العالمین جس طرح قیامت کا مالک اور بادشاہ ہے تو اسی طرح وہ دنیا کا بھی مالک اور بادشاہ ہے۔ تو اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ وہ صرف قیامت کا مالک ہے اور قیامت سے پہلے دنیاوی معاملات کا مالک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے خود ذکر کر دیا کہ وہ رب العالمین ذات ہے، اور رب العالمین یہ صفت اللہ تعالیٰ کی عام صفت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کو بھی شامل ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی ملکیت کی اضافت صرف قیامت کے دن کی طرف اس لیے کی کہ قیامت کے دن اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکے گا، اس کے علاوہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن روح یعنی جبرائیل امین اور فرشتے صفوں میں کھڑی ہوں گی، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر وہ جس کو رحمان ذات اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ بھی درست بات کرے گا۔ تو حقیقت میں بادشاہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام۔ صحیحین کی روایت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ، اللہ رب العالمین زمین کو اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھوں میں پکڑ لے گا، ثم یقول، اور پھر کہے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہیں وہ ظالم حکمران، این المتکبرون، اور کہاں ہے وہ متکبر بادشاہ۔ پھر آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جن لوگوں کو ملکیت ہو یا ملوکیت، یعنی بادشاہ ہوتے ہیں یا مالک ہوتے ہیں، تو ان کے ملک اور ان کے ملک یہ مجازی ہے، ان کو جو بادشاہ کہا جاتا ہے یہ مجازن کہا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر طالوت کو بھی بادشاہ کہا ہے، لیکن یہ ان کی بادشاہت وہ عارضی بادشاہت ہے، حقیقت میں بادشاہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ یہاں پر دنیا کے اندر اگر تم عارضی بادشاہ ہو تو یہ تمہاری بادشاہت عارضی ہے، آخرت کے اندر قیامت میں صرف اور صرف بادشاہت اسی کی ہوگی، یہاں پر وہاں پر کسی کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو ان اوصاف میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کا وصف بیان کیا گیا کہ وہ عالمین کا رب ہے اور وہ ہر قسم کی امر کا مالک ہے، قیامت کے دن بھی۔ تو اس میں اس بات پر دلالت کرنا ہے کہ حمد اور تعریف صرف اسی ذات کے خاص ہے، اور جو ذات ان صفات کا حامل ہو تو وہی ذات حمد اور تعریف کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقتاً حمد اور تعریف کا مستحق نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین کے لیے حمد اور تعریف کے استحقاق پر علت بیان کیے گئی کہ اللہ رب العالمین حمد اور تعریف کے مستحق کیوں ہیں؟ رب العالمین، کہ وہ رب العالمین ذات ہے، رحمان اور رحیم ذات ہے، اور روز جزا کا مالک ہے، اس لیے وہ حمد اور تعریف کا مستحق ہے۔ جو انسان بھی اس آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو یقیناً اس کو اس آیت میں اپنی تربیت نظر آتی ہے، اور اس آیت کریمہ کی برکت سے اس کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس بندے کا یہ ایمان ہو کہ ایک دن آئے گا کہ اس دن میں محسن کا احسان، گناہگار کا گناہ، ظالم کا ظلم وہ ظاہر ہوگا، اور اس دن میں حکم اور اختیار اور بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہوگا، تو جس آدمی کا یہ اعتقاد اور یہ ایمان ہوگا تو یقیناً وہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے پہلے 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے ربوبیت اور اپنی عظمت اور اپنے عمومی بادشاہت کا بیان کیا، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب میں ان صفات کا مالک ہوں تو عبادت کا مستحق بھی میں اور مدد طلب کرنے کا مستحق بھی میں، اس لیے کہ جس ذات کے اندر یہ صفات موجود ہوگی یقیناً اس ذات کے علاوہ کوئی بھی عبادت اور استعانت کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو ایاکا میں جو ایا ہے لفظی تحقیق، ایاکا میں جو ایا ہے تو ایا یہ ضمیر منفصل، اور کاف یہ کاف خطاب کے لیے ہے، اور نعبدو یہ عبادت سے ہے۔ عبادت اس طاعت کو کہا جاتا ہے جس میں انتہا درجے کا خضوع، عاجزی، خشوع اور تعظیم ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت یہ مجموعہ ہے 3 چیزوں کا، محبت، خضوع اور خشوع اور خوف، ان 3 چیزوں کا مجموعہ یہ عبادت ہے۔ یعنی عبادت اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف جھکے، اس کی محبت میں
آدمی اللہ کی طرف جھکے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور بے بس سمجھے اس کی طاقت کے سامنے۔ آدمی اللہ کے سامنے اس لیے جھکے کہ اس کی گرفت اور پکڑ سے اس کے اندر خوف ہو، تو اس کا نام ہے عبادت۔ اور عبادت صحیح طور پر مسلمان اس وقت ادا کرتا ہے جب عبادت کے اندر دو امور ہو۔ نمبر ایک کہ وہ عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور نمبر دو وہ عبادت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبودیت عرب کے ہاں ذلت کو کہا جاتا ہے، ذلت، اس لیے جس راستے پر لوگ زیادہ چلتے ہیں تو اس راستے کو الطریق المذلل کہا جاتا ہے یا الطریق المعبد کہا جاتا ہے۔ اور استعانت، نستعین یا استعانت سے ہے، استعانت طلب المعونت، یعنی مدد طلب کرنا، کسی سے مدد طلب کرنا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آدمی اس چیز پر قادر ہے، اس فعل پر اس کو قدرت حاصل ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہوا؟ اے اللہ، ہم صرف آپ کے سامنے عاجزی، ذلت اور مسکنت اختیار کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، بس آپ ہمیں اپنی رعایت میں لے لیں، آپ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیں۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ کو استعانت طلب کرنے کے ساتھ خاص کرتے ہیں، ہم آپ سے اعانت اور مدد طلب کریں گے، اپنی طاعات پر بھی اور اپنے دیگر امور میں بھی آپ سے ہی مدد چاہیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی تو ہم نہ طاعت اور عبادت کر سکتے ہیں اور نہ کوئی دوسرا کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ہر امر میں ہم آپ سے طلب چاہتے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی سے نہیں چاہتے۔ آپ ہی عبادت کے مستحق ہے، آپ ہی ہر چیز پر قادر ہے، آپ تمام امور باطنی اور ظاہری کو جانتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی نیت آپ سے چھپ نہیں سکتی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایاک نعبد، ایاک یعنی معبود کو مقدم کیا، ایاک آپ کی عبادت کرتے ہیں، نعبد کی جگہ پہ مفعول کو اور معبود کو مقدم کیا، اس لیے کہ اس تقدیم کی وجہ سے قصر کا فائدہ ہوا اور توحید خالص کی طرف اشارہ ہے کہ ایاک نعبد، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ نعبد کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا کہ ہم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اعبد میں کرتا ہوں، نعبد ہم کرتے ہیں، تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ عبادت اچھی طریقے سے وہ عبادت ہوتی ہے جو عبادت مومنین کے جماعت کے ساتھ ہو۔ اور یا اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اے اللہ، ہم سب مل کر، ہمارا اتحاد ہے، اتفاق ہے، مل کر آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومنین مخلصین ان کے درمیان اتحاد اور اخوت اور بھائی چارہ ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمنون تتکافأ دماؤہم، کہ مومنین کے خون برابر ہے، ویسعی بذمتہم ادناہم وہم ید علی من سواہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر ایاک نعبد، عبادت کو استعانت پر مقدم کیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عبادت مقصود، استعانت یہ مقصود نہیں ہے، یعنی اللہ کی عبادت مقصود ہوتی ہے اور اللہ سے دعا مانگنا یہ مقصود نہیں ہے، اپنا حاجت مانگنا، تو مقصود کو غیر مقصود پر مقدم کر دیا۔ اور یا یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے سے لوگ اللہ سے سوال کرتے ہیں، تو یہ عبادت یہ سوال اور دعا کے لیے وسیلہ ہے، تو اس لیے اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب آپ اللہ سے کوئی حاجت طلب کرنا چاہو، کسی حاجت کے لیے دعا کرنا چاہو، تو اس سے پہلے عبادت کرو، نماز کی شکل میں، روزی کی شکل میں یا صدقے کی شکل میں۔ اس کے بعد جب آپ دعا مانگو گے، استعانت طلب کرو گے، تو وہ ارجا للقبول ہوگا، اس کی قبولیت کی امید زیادہ ہوگی۔ اور دوسری اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ایاک نعبد
نعبد عبادت کو اس لیے مقدم کیا کہ تاکہ اس بات پر اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے کہ تم جو عبادت کرتے ہو، یہ عبادت کرنا یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں جب تک آپ کے ساتھ اللہ کا مدد، اس کا توفیق شامل حال نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ کے لیے عبادت کی ادائیگی یہ آسان اور میسر نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت مقصود کو مقدم کر دیا، و ایاک نستعین اور ایاک نستعین کو مؤخر کر دیا کہ عبادت اس وقت تم کر سکو گے جب تم اللہ سے مدد چاہو گے، اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہو گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر تم عبادت نہیں کر سکتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور فرمایا کہ اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب کس چیز میں مدد چاہتے ہیں؟ مستعان علیہ کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ تاکہ یہ ہر قسم مستعان علیہ کو شامل ہو جائے، یعنی اس کا تعلق دینی امر کے ساتھ ہو، اس کا تعلق دنیاوی امر کے ساتھ ہو، ہر چیز کو شامل ہو جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہر امر میں ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر یہاں پر مفسرین نے، علامہ زمخشری وغیرہ نے ایک اور نقطہ چھیڑا ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ضمیر پہلے اللہ رب العالمین نے غائب کے صیغے ذکر کیا ہے، اس میں ظاہر یہ غائب کے درجے میں ہوتی ہے، اور پھر اچانک ایاک نعبد و ایاک نستعین خطاب کا صیغہ ذکر کیا، تو یہ اس کو علم بیان کی اصطلاح میں التفات کہا جاتا ہے۔ اب التفات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ التفات کا مقصد یعنی کلام کے ایک انداز اور اسلوب کو چینج کر دیا جائے اور دوسرا اسلوب اور انداز اختیار کیا جائے۔ تکلم کا انداز سے خطاب، خطاب کے انداز سے غیبت، غیبت کے انداز سے خطاب کا انداز اختیار کرنا، اس کو التفات کہا جاتا ہے۔ اور التفات کا مقصد وہ سامع، سننے والے کو نشاط اور اس کو بیدار کرنا مقصود ہوتا ہے، تاکہ وہ کیا کر لے، آئندہ کلام کو توجہ سے سنے، اس لیے عبارت کے اسلوب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہاں پر ایک اور فائدہ بھی ذکر کیا گیا کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے سارے صفات بیان کر دیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سارے صفات بیان ہو گئے، تو اللہ رب العالمین مومن کے سامنے معلوم کے درجے میں ہو گیا، گویا کہ اللہ اس کے سامنے موجود ہے، اور اس لیے ایاک نعبد اس نے مخاطب کے صیغے کے ساتھ اللہ کو خطاب کیا، اے اللہ ہم آپ کے سامنے ایاک نعبد صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ معلوم اللہ جو صفات کے ذریعے سے اس کو معلوم ہو گیا تھا، اس معلوم کو اس نے مخاطب کے درجے میں رکھا۔ بہرحال اس آیت کریمہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی فضیلت میں بہت ساری آثار وارد ہیں۔ علماء کرام کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ الفاتحۃ سر القرآن و سرها هذه الکلمہ، کہ سورہ فاتحہ وہ قرآن کی راز ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز یہ کلمہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر پہلے کلمے میں اللہ رب العالمین نے ایاک نعبد ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بندہ مومن کو شرک سے بھی براءت، شرک سے براءت، توحید اختیار کرنا چاہیے، صرف اللہ کی عبادت۔ و ایاک نستعین میں حول، قوت، توفیق، استطاعت، اپنی طاقت سے براءت، کہ اللہ میرے کوئی بس نہیں ہے، میرا کوئی طاقت نہیں ہے، جب تک آپ کی توفیق میرے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی اس وقت تک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ گویا کہ ایاک نستعین میں اللہ رب العالمین پر توکل کا درس ہے، اور ایاک نعبد میں شرک سے براءت کا درس ہے۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں،
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلی سبق سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 سے ہوگی۔